آمین۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت مختصر سی زندگی عطا کی ہے، چھوٹی زندگی ہے کہ اگر کوئی 100 سالہ زندگی گزار کے بھی چلا جائے تو قیامت کا ایک دن 50,000 سالہ ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ ایسی ہے جیسے دن میں 1 منٹ یا سیکنڈ ہوتا ہے۔ تو انسانی زندگی اتنی مختصر ہے کہ جب آخرت میں لوگ جائیں گے تو اس وقت زندگی کو اپنی اس طرح سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں 1 یا 2 دن ٹھہرے تھے گویا۔ اور یہ چھوٹی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں دی، مال و دولت کے ڈھیر لگانے کے لیے نہیں دی، دنیا کے خزانے اپنے پاس جمع کر لینے کے لیے نہیں دی، بلکہ یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے بنائے ہیں تاکہ وہ اس زندگی میں تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے اور عمدہ اعمال لے کر آخرت میں کون آتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اس پر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فضول نہیں پیدا کیا، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد بھی خود بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ باقی ضروریات یہ عبادت کے تحت ہیں، یعنی زندگی کا اصل مقصد عبادت ہے۔ اور اگر انسان اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے تو اس کا کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کی شادی نکاح بھی عبادت ہے، اس کا بچوں بیوی کے لیے کمانا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، تو پھر یہ ساری زندگی ہی عبادت بن جاتی ہے۔ اب یہ ایک قسم کا امتحان ہمارا ہو رہا ہے، اور یہ زندگی امتحان گاہ ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں امتحان ہے اور آخرت میں اس کا رزلٹ نکلنا ہے۔
اور سب سے بہتر زندگی اس کی ہے۔ اس امتحان میں 100% کامیاب اور پاس وہ ہے کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا۔ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس کے ہاتھ میں اس کا رزلٹ کارڈ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، وہ اس دن خوش ہوگا۔ جس طریقے سے بچہ امتحان میں پاس ہو جائے تو وہ خوشی سے اپنا رزلٹ کارڈ دوسروں کو دکھاتا پھرتا ہے، تو اس دن یہ انسان جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، وہ کہے گا اوے لوگو آؤ دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ آخرت میں حساب ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سارے سوال اور اس کے جواب بھی بتا دیے اور نصاب بھی بتا دیا، اس کا سارا طریقہ بھی بتا دیا۔ تو اب ہر انسان ایک امتحان سے گزر رہا ہے۔ کوئی بھی شخص امتحان میں غافل اور بے فکر نہیں رہتا۔ امتحان میں ہر بندہ ایک ٹینشن میں ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں اس کے اندر اگر اچھی کارکردگی دکھاؤں گا تو پاس ہو جاؤں گا، نہیں تو فیل ہو جاؤں گا۔ تو یہ زندگی انسان کی امتحان، یہ گویا ایک امتحان گاہ ہے، اور اس میں ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے۔ اس کا ہر عمل، اس کا ہر قول یا اس کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے یا ناکامی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اس کا ہر قدم یا جنت کی طرف اٹھ رہا ہے یا جہنم کی طرف اٹھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آگے والے امتحان کا اور رزلٹ کے لیے کیا بھیج رہے ہیں۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کل یہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ بھی وہاں دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرے کے برابر کوئی برائی کرے گا وہ بھی وہاں دیکھ لے گا۔ سب کچھ سامنے آ جائے گا، اور جب اپنا اعمال نامہ دیکھے گا ایک ایک بات، ایک ایک عمل اس کے اندر محفوظ ہوگا، اور یہ انسان کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، یہ کیسی فائل ہے
کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس نے نہیں چھوڑی، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، ساری باتوں کو، سارے اعمال کو اس نے محفوظ کر لیا ہے۔ ہر عمل اس میں لکھا ہوا سامنے آ جائے گا۔ تو جب ہم کوئی عمل کریں اس وقت کم از کم ہم یہ سوچ لیں کہ یہ عمل میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ آج جو تاجر ہے جب وہ کوئی سودا بیچتا ہے تو فوراً اس کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اس میں مجھے نفع کتنا ہوگا، نقصان کتنا ہوگا، اور شام کو روزانہ اپنا حساب کرتا ہے کہ میرا آج کا بزنس کتنا فائدے مند رہا، کتنا نقصان دے رہا۔ روزانہ کا حساب یا ہفتے کے بعد یا 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد اپنا وہ حساب کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی کا حساب کرتے رہنا چاہیے کہ میرا یہ عمل میرے حق میں فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، میرا یہ قول فعل مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے یا جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ آخرت میں میرے لیے کامیابی کا سبب بنے گا یا ناکامی کا سبب بنے گا۔ میں جب رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا تو وہاں مجھے اس عمل کی وجہ سے عزت ملے گی یا رسوائی ہوگی۔ یہ ڈر اور خوف جس کو رہتا ہے وہ پھر نیک اعمال بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو بندہ اس چیز سے ڈرتا رہا، جسے یہ خوف رہا کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے پیش ہوں گا۔ آج تو ایک افسر کو حساب دینا مشکل ہوتا ہے، کسی بڑے عہدے دار کو حساب دینا مشکل ہوتا ہے، تو وہاں تو رب تعالی حساب لیں گے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جس کے سامنے سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر وہاں کوئی جھوٹ بولنا چاہے گا تو اس کی زبان پہ مہر لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ پاؤں بول بول کے بتائیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیے۔ تو اس رب کے سامنے حساب دیا جائے گا، وہ حساب لینے والا ہے۔ اول تو یہ دعا کرنی چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا آسان حساب لینا۔ جب اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا تو آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ صرف پیشی ہوگی، باقی زیادہ جرا قدہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے جا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے سامنے جس کا حساب نہ ہو، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کا آسان حساب لے گا، اور یہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ بغیر حساب کے کچھ لوگ جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ جن کا آسان حساب ہوگا یا جو بغیر حساب کے جنت میں پیش ہوں گے، حاضر ہو جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صرف پیشی ہوگی۔ ایسا تو کوئی نہیں ہوگا جو اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوگا، ہر ایک پیش ہوگا، لیکن کئیوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس ان کا آنا کافی ہے، ان سے حساب نہیں لیا جائے گا، ان کو جنت میں داخل کر دو۔ اور فرمایا وَأَمَّا مَن نُوقِشَ عُذِّبَ، جس سے اللہ تعالیٰ نے سوال جواب شروع کر دیے تو اس کو پھر عذاب ہو جائے گا۔ اللہ کے سامنے کوئی حساب دینا آسان بات ہے؟ جس دن اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے اور انبیاء بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، ہر نبی پکار رہا ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ ہر انسان یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی، اور اس وقت وہ سارے رشتہ دار، وہ سب دوست چھوڑ جائیں گے جو دنیا میں کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، سب چھوڑ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن بھائی بھائی کو چھوڑ جائیں گے، اولاد والدین کو چھوڑ جائے گی، والدین اولاد سے دور بھاگیں گے، شوہر بیوی سے دور بھاگے گا، بیوی شوہر سے دور بھاگے گی کہ کہیں کوئی نیکی نہ دینی پڑے۔ اس دن ایک ایک نیکی کی اتنی قدر ہوگی جسے آج دنیا کے اندر ہم معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے۔ آج دنیا میں ہمیں پیسے کی قدر ہے، جہاں سے 100 روپے منافع ملے، وہ کام کرنے کے لیے اگر 5 گھنٹے بھی کام کرنا پڑے کرتے ہیں، اور اگر کوئی یہ کہہ دے یہ 100 دانے کی تسبیح اس پہ سبحان اللہ 100 دفعہ کہہ دے، اس کے لیے فرصت نہیں۔ اس دن پتہ چلے گا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی کیا اللہ تعالیٰ نے قیمت لگائی ہے۔ تو یہ انسان جو یہاں ایک آزمائش سے گزر رہا ہے، اور اس نے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو کے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، وہ کبھی نہ سمجھے کہ میں تو بس مر گیا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ موت خاتمے کا نام نہیں، انتقال کا نام ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، کیا مطلب؟ کہ اس جہان سے اگلے جہان منتقل ہو گیا ہے، دنیا سے برزخ کی طرف منتقل ہو گیا ہے، پھر برزخ سے قیامت کی طرف منتقل ہوگا، پھر قیامت کے دن کے بعد اس کا نتیجہ نکلے گا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ فرمایا کہ یہ ذمہ داری، یہ امانت ہم نے زمین و آسمانوں پہ پیش کی،
پہاڑوں پہ پیش کی تو وہ ڈر گئے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے، اور انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، یا اللہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ اس ذمہ داری کو اٹھائیں۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے کے بعد اب غفلت کی زندگی گزارنا یہ انسان کو زیبا نہیں دیتا۔ دنیا کے اندر ایک انسان کوئی عہدہ سنبھال لے تو اسے اتنی فکر ہوتی ہے کہ اس کی ذمہ داریاں مجھ پر آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ ہونے کا عہدہ دیا کہ تو میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے، یہ تیرا عہدہ ہے، تیرا کام ہے میرے احکام کو اپنے اوپر بھی نافذ کرنا اور اپنے ماتحتوں پر بھی نافذ کرنا۔ ہم تو اپنے بارے میں بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو اپنے ماتحتوں کے بارے میں ہمارا کہاں خیال ہے؟ اس لیے یہ زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور یہ مت سمجھیں کہ ابھی تو بہت وقت ہے پھر تیاری کر لیں گے۔ موت کا کوئی وقت متعین نہیں۔ ٹھیک ٹھاک صحت مند لوگ اچانک پتہ چلتا ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا، فوت ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گئے، فوت ہو گئے، اچانک کوئی بیماری آ گئی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کہتے ہیں یار کل تو یہاں کھڑا تھا میرے ساتھ باتیں کرتا، پرسوں تو مجھ سے ملا ٹھیک ٹھاک تھا، رات میرے ساتھ اس پہ فون کی بات ہوئی ٹھیک ٹھاک تھا۔ تو موت بتا کے نہیں آئے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مسلمان ہونے کی حالت میں ہی مرنا۔ اب مرنا تو انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کب مرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر وقت اپنے آپ کو اس قدر مومن اور مسلمان بنا کے رکھو کہ تمہاری جب بھی موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ ہر وقت تیاری رکھو اپنی۔ اور انسان کے ذمہ دو حقوق ہیں، ایک اللہ کے حقوق ہیں اور دوسرے بندوں کے حقوق ہیں۔ ہر انسان اس کو سوچے، کیا میں نے اللہ کے حقوق ادا کر دیے؟ فرائض ہیں، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، جو مجھ پر فرض تھے وہ میں نے ادا کر لیے ہیں۔ اور اس کے بعد بندوں کے حقوق میں نے ادا کر دیے ہیں۔ کسی کا میرے ذمہ کوئی حق تو نہیں باقی رہ گیا کہ کل قیامت کے دن دینا پڑے۔ اگر اتنا یہ معاملہ آسان ہوتا تو جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا، حضور علیہ السلام وفات سے 1-2 دن پہلے مسجد میں تشریف لائے، منبر پہ بیٹھے، آواز کمزور تھی آپ کی علالت کی وجہ سے، اور اپنی نحیف سی کانپتی ہوئی زبان سے فرمایا، لوگوں جنہوں نے مجھ سے کوئی اپنا حق لینا ہے آج مجھ سے لے لو، کل قیامت کے دن مطالبہ نہ کرنا۔ اگر میں نے کسی کو ستایا ہو آج مجھ سے بدلہ لے لو، کل قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ نہ کرنا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے پوری کائنات بنی، جو اللہ کے لاڈلے اور محبوب ہیں، ان کو اتنا فکر ہے کہ کل قیامت کے دن مجھ سے کسی حق کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشا ہے، بس کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو مریں گے تو بخشے بخشائے ہیں۔
ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، اور خاص طور پہ حقوق العباد۔ آج کتنے ہیں جو وراثت میں بہنوں کے حقوق کھا گئے، کتنے ہیں جو اپنے بھائیوں کے حقوق کھا گئے، وراثت میں جو چیز آئی اپنے قبضے میں کر لی۔ کہاں شرعی وراثت تقسیم ہو رہی؟ اپنوں کے حقوق بھی جو کھا رہے ہیں وہ غیروں کی کیوں نہیں کھائیں گے؟ کسی سے مال لیا کاروبار کے لیے، بس دبا گئے۔ تو یہ ایک ایک روپے کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ دنیا کے اندر اپنے معاملات صاف کر لیے جائیں۔ یہی قیامت کے دن کی اور یہی آخرت کی فکر ہے۔ اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔